بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل. ناظرین, ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں. آج ہم بلوچستان کے دیگر ایشوز پر بات کریں گے. سب سے نمایاں تو یہی ہے کہ جو دہشت تنظیمیں وہ خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں. کوئی 2-3 کیسز ایسے سامنے ہیں پچھلے کچھ دن میں, تو یہ بالکل الارمنگ ہے, اور جو قبائلی عمائدین ہیں ان کو بھی اس چیز پر سوچنا چاہیے, اور دیگر کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں اس حوالے سے ضرور ہم بات کریں گے, اور کس طرف یہ سلسلہ جا رہا ہے بالکل سوچنا چاہیے اس پر بھی. اور دیگر بھی مسائل ہیں بلوچستان کے, آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے. آپ کو بتاتا چلوں کہ جو دہشت تنظیم ہے ان کے آپس میں بغاوت کی خبریں آ رہی ہیں جو کہ بالکل ایویڈنٹ ہیں. اس چیز پر بھی میں سوال کروں گا آج اپنے گیسٹ سے, اور وہ پوچھوں گا کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو. ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں شیر سیالوی صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. سر خوش آمدید. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ بکٹی صاحب. شیخ, سب سے پہلے تو خواتین کو لے کر جو چیزیں چل رہی ہیں بلوچستان میں, بالکل ایک نیو نارمل سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دہشت تنظیموں کی طرف سے. حنال بلوچ خاتون ہیں, ان کو کوئی 7 ساتھیوں سمیت BLA کے ایک کمانڈر جو کہ سرابی نام تھا جن کا, انہوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا 4 دن تک, اس کے بعد ان کو پھینک دیا. تو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور بلوچستان کے حالات کس طرف جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بکٹی صاحب, بات یہ ہے کہ when you do not believe in religion تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی ناجائز نہیں ہے. جب یہ چیز ایتھیزم کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. جب آپ خدا پہ بلیو نہیں کرتے, آپ پھر اسرائیل سے بھی مدد مانگتے ہیں, صحیح, آپ پھر انڈیا سے بھی مدد مانگتے ہیں, آپ پھر ہر جائز ناجائز کام کرتے ہیں اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے. اینڈ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ان کا پیسہ ہے, فیم ہے, اور اجارہ داری ہے, قبضہ ہے. صحیح. تو ایسے سینیریو میں اگر آپ ماضی میں بھی جائیں تو ویتنام میں جو امریکی فوجیوں نے کام کیا تھا وہ اس سے ملتا جلتا ہی تھا. جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ان لوکلز میں سے کوئی نہ کوئی مخبری کرتا تھا اور امریکن آکوپائنگ فورسز کے اگینسٹ کوئی لوگ اٹھتے تھے تو پورے کے پورے گاؤں جلاتے تھے, عورتوں کا ریپ کرتے تھے. صحیح. پھر یہی کام اٹلی کی آکوپائنگ فورسز نے لیبیا میں کیا عمر مختار کی فوج کے اگینسٹ. جب ان کے علاقے کو قبضے میں لیا گیا اور وہاں کے مجاہدین اٹھے اپنی زمین کو لبریٹ کرنے کے لیے, تو وہ تو ظاہر ہے میدان جنگ میں ہوتے تھے. ان کی عورتوں کے ساتھ یہی کچھ اٹلی کی فورسز نے کیا, کولونیل پاورز نے. اب جب آپ لوگوں کے رول ماڈلز ٹیپو سلطان, غوری, غزنوی جیسے لوگ نہیں ہوتے, آپ کے رول ماڈلز جب نیتن یاہو جیسے لوگ ہوتے ہیں تو پھر آپ یہی کچھ کرتے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ when I was in کشمیر, تو وہاں پر جب میں نے دیکھا یار بہت زیادہ علاقائی سطح پر قوم پرستی پھیل رہی ہے. جو پاکستان کا کشمیر کے ساتھ ایک مضبوط روحانی تعلق تھا اس کے اگینسٹ بھی باتیں ہونے لگ گئیں. تو I asked them a question, جو اسٹوڈنٹ لیڈرز تھے ان سب سے میں نے پوچھا کہ یار یہ وجہ کیا. کہتے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایتھیزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, باہر سے فنڈنگ آتی ہے اور مختلف قسم کے سوالات لکھ کے خدا کی ذات پر سوال اٹھائے جاتے ہیں اور مساجد میں جمعے کے دن پمفلٹس پھینک دیے جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کیونکہ ہمارے درس نظامی میں اب جا کے منہاج القرآن نے یا جامعۃ الرشید جیسے کچھ مدرسے ایسے ہیں جن لوگوں نے کاؤنٹر ایتھزم کا ٹاپک انٹروڈیوس کرایا ہے. باقی تو ہر جگہ پر حاضر و ناظر, نور و بشر, علم غیب, اور ہاتھ باندھنے ہیں نہیں باندھنے, یوں باندھنے ہیں یا یوں باندھنے, اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے نا. مسلمان تو وہ اقبال نے کہا تھا حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی, اور ہاتھ بے زور ہے الہاد سے دل خوگر ہے, امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے. تو جب آپ کا بلیو خدا کی ذات سے ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا عالم دین جواب نہیں دے سکتا لاجیکل گراؤنڈز پہ یا سائنٹیفک بنیاد پہ, تو آٹومیٹیکلی لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں. اور جب ایتھیزم ہوتا ہے, جب آپ کو یہ چیز آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ یار سزا جزا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہونا, بالکل, تو پھر یہ خدا خود بنتے ہیں. صحیح بات ہے. پھر یہ خود لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے زیادتی کرتے ہیں. دین ان کو نہیں اس کا اندازہ کہ کسی کی ماں بہن بیوی بیٹی ہے, اور ہمارے بھی گھر میں ماں بہن بیوی بیٹی ہے, ان کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کے ذہن میں یہی ہے کہ یہی زندگی ہے, اس میں جو مرضی لوٹ مار کرو, آگے کسی نے نہیں پوچھنا. کسی نے پوچھنا یہیں پہ پوچھنا, اور یہاں تو ہم خود جے کان شکرے, ہم سے پوچھے گا کون. قبضہ مافیا یہ لوگ خود ہیں, ڈرگ ڈیلنگ یہ لوگ خود کرتے ہیں,
ہر جگہ پہ اپنی چوکیاں رات کو لگا کے بدماشی یہ لوگ خود کرتے ہیں. بالکل اسلحے کے زور پہ, عورت کے زور پہ اس طریقے کی ایگزامپلس بنا کے لوگوں میں خوف ڈالیں گے کہ ہم لوگ انکویسچنیبل ہیں, ہم سے سوال کرو گے تو پھر یہ کچھ ہوگا. تو یہ کام ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن بھی ہوا تھا. مسلمانوں کے ساتھ, ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تھا. تو یہ اسی تاریخ کو دہرا رہے ہیں. اور ایک عام بلوچ کو آپ یہ دیکھنا ہوگا کہ یار آپ کے نام پہ کس طریقے سے فسطائیت کی جا رہی ہے. بالکل جس طریقے سے ایک عام امریکن کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے نام پہ, آپ ایک پرامن نیشن ہے اور آپ کے نام پہ آپ کی گورنمنٹ اور آپ کی ڈیپ اسٹیٹ کس طریقے سے دنیا میں دہشت گردی کر رہی ہے. اپنی ایپسٹین فائلز کو چھپانے کے لیے جو بچوں کے ساتھ غیر مناسب حرکتیں ٹرمپ نے کی تھیں یا اس کی کابینہ نے کی تھیں, اس کا جب بھی کٹا کھلتا ہے تو یہ وینیزویلا پہ قبضہ کر لیتے ہیں. پوری دنیا کی توجہ ایک ہفتے کے لیے وینیزویلا چل جاتی ہے. صحیح بات ہے. پھر جب دوبارہ ایپسٹین فائلز کا کٹا کھلتا ہے, یہ لوگ کہتے ہیں ایران پہ جنگ چھیڑنے لگ گئے. 2 ہفتے لوگ ایران کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. پھر وہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہوتا ہے, دوبارہ ایپسٹین فائلز پہ عوام سوال اٹھاتی ہے تو غزہ پیس بورڈ بن جاتا ہے. تو دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے ہمیشہ سے یو ایس اے نے بھی یہی کام کی ہے. اب ظاہر ہے جب آپ کو پیچھے سے فنڈنگ ایسی جگہوں سے آ رہی ہیں بینڈ آؤٹ فٹس کو, ظاہر اپنا تو کوئی کاروبار نہیں. بالکل فنڈنگ کرنے والوں کی جو مینٹیلٹی ہوگی وہی آگے سے اس کے فرنٹ مین کی مینٹیلٹی ہوگی. And this is what is being done. بالکل شہیر بھائی, آپ نے جو بلوچ عوام کی بات کی ہے, سوال بالکل اٹھانا چاہیے, لیکن ایسے کیسز ایک نہیں ہیں, مطلب ملٹیپل کیسز ابھی ریسنٹ ٹائمز میں آئے ہیں. نرگس بلوچ نامی ایک خاتون تھی, ان کو اغوا کیا گیا, ان کے سامنے ان کے شوہر کو بھی گولی مار دی گئی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو قبائلی عمائدین ہیں یا پھر جو نامور شخصیات ہیں, اختر مینگل جیسے کردار ہیں, بہت سارے کردار اور بھی ہوں گے, وہ کیوں خاموش ہیں؟ کیا ان کو نہیں لگتا کہ یہ مطلب استحصال ہو رہا ہے ہمارے روایات کا, ہمارے جو بھی غیرت کی بات کرتے ہیں؟ ایسے معاملوں پہ پبلک کا عوامی بیانیہ بن نہیں سکتا. ریزن کیونکہ آپ نے ساری زندگی جو بیانیہ بنایا ہے وہ تو آپ نے اسٹیٹ کے اگینسٹ بنایا. صحیح. اب جو اسٹیٹ کے خلاف اٹھنے والی قوتیں ہیں, ان کے جو پروس اینڈ کونز میں سے آپ فوائد تو دیکھ لیں گے, جو ان کے نقصانات ہوتے ہیں, جو معاشرے کو نقصان وہ پہنچاتی ہیں, اس پہ اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو آپ کا اپنا ووٹ بینک ڈسٹرب ہوگا. صحیح بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے معاملوں میں ان کا خاموش رہنا ضروری ہوتا ہے اپنے ایک پاؤ گوشت کو بچانے کے لیے. بلوچستان کا سارے کے سارا بھینس اور بکرا قربان ہو جائے, ان کے لیے اٹ ڈزنٹ میٹرز. یہ ایک انفارچونیٹ سی بات ہے. بالکل 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 نہیں, بالکل یہ ایک انڈرسٹینڈیبل چیز ہے. اگر عوام کو بھی یہ چیز سمجھ آئے تو بالکل بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. شہید بھائی, ایک اور چیز بھی ہے, بلوچستان کی ہم بات کرتے ہیں, ہمیشہ سے دہشت گرد تنظیموں کی بات کرتے ہیں. بی ایل اے اور مجید بریگیڈ پر یہ ابھی انکشافات ہو رہے ہیں کہ بی ایل اے آزاد کا قبضہ ہو گیا ہے, اور جو ہربیار مری ان کے ایما پر جو مجید بریگیڈ کے فیلڈ کمانڈرز تھے انہوں نے بغاوت کی ہے. اور ابھی آگے چل کے بشیر زیب کے حوالے سے بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے کہ ان کو بھی نظر بند کیا جا رہا ہے, اور بلوچی کسی عدالت میں اس کو پیش کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. دہشت گرد تنظیم میں ہے, اپنی عدالت انہوں نے بنائی ہوئی ہے, کیا چیزیں. لیکن مین چیز یہی ہے کہ ابھی ان کے آپس میں یہ بغاوتیں, یہ ساری چیزیں, ریزن کیا ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے کتنا یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ دے آر ناٹ آئیڈیولوجیکلی اسٹرانگ. صحیح. جب آپ آئیڈیولوجیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو آپ دوسرے بندے کو بھی امیر مان لیتے ہیں فار اے بگر کاز, جب پیچھے کاز ہی نہ ہو. جب کاز یہ ہے کہ میں نے اجارہ داری کرنی ہے تو اگلا بندہ جب آپ کی فنکاریاں سمجھ جائے گا تو اس نے خود فنکاریاں کرنی ہیں. تو جب ایک بگر کاز ہوتی ہے نا تو کئی ایسے معاہدے لیڈرشپ کے انڈر ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ قیادت کریں, ہم نے اس نیک مقصد کے لیے اپنی قربانیاں دینی ہیں. محمد علی جناح جب نکلے تھے نا تو اقبال کو بہت زیادہ ٹریگر اور انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی تھی انگریزوں نے کہ جناح تو آپ سے کم فہم و فراست والا ہے, بر صغیر میں اس کا جو لوگوں میں آنا جانا ہے وہ بھی آپ کی نسبت کم ہے, تو یو کین بی اے گڈ لیڈر ان اسپائٹ آف محمد علی جناح. تو اقبال بھام گئے تھے کہ انگریزوں نے ساری زندگی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ ہمیں تقسیم کیا ہے, تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ بھائی جناح صرف برصغیر کے مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ سب سے پہلے وہ میرا لیڈر ہے. صحیح. اور اسے لیڈر بھی میں نے ہی بنایا, میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ آؤ اور لیڈ کرو. تو یہاں پر تو لیڈرشپ کا کانسیپٹ نہیں ہے. اب بغاوت کیوں اٹھتی ہے؟ بغاوت سر اٹھتی ہے اس وجہ سے کہ بھائی جان آپ تو باہر بیٹھے ہوئے, صحیح, آپ نے ہمیں آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. مطلب ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, اس میں ایک فنکار بیٹھا ہوا ہوتا ہے جس کے امریکہ اور یو کے میں تعلقات اچھے ہوتے ہیں,
اس کو ٹھیکہ مل جاتا ہے کہ جناب یہ 4,000 پاؤنڈ آپ کو مل رہے ہیں, اس میں سے آپ نے فلانا سافٹ ویئر بنانا ہے. اب وہ ٹھیکیدار صاحب خود کچھ نہیں کریں گے, انہوں نے نئے نئے انٹرنیز بٹھائے ہوتے ہیں جو 8ویں سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا ابھی ڈگری کر کے CVیں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. انہیں کہتے ہیں یار تم آ جاؤ سارے, کتنے بندے, 6 بندے جی, 6 کا گروپ ہے, ادھر بیٹھ جاؤ, تم نے کوڈنگ کرنی ہے, تم نے ڈیزائن بنانا ہے, تم نے اس کی وہ ویب سائٹ لینی ہے, تم نے فلانا کرنا ہے, تم نے فنیشنگ والا کام کر دینا ہے, جو چھوٹے موٹے مسائل ہو گئے اس کو دیکھ لینا ہے, بگز وغیرہ تم نے کلیئر کر لینے ہیں. اچھا سب کو کتنا ملے گا؟ 6 بندے ہیں, $200 سب کو دیں گے. اب ان کے لیے تو وہ $60,000 ہے. کام کتنے دن میں کرنا ہے؟ 7 دن میں کرنا ہے. 7 دن میں $60,000 ان سب کو مل رہا ہے, تو 1200. تو باقی 4,000 میں سے جو 2,800 ہے وہ سیٹھ صاحب کی جیب میں چلا جائے گا. تو سیٹھ صاحب ہر بیار ہے. بالکل آپ سمجھ گئے. اب ایک وقت آئے گا کہ ایک پروجیکٹ پہ وہ 6 لڑکے کام کریں گے, دوسرے پہ کریں گے, تیسرے پہ, پھر وہ کہیں گے یار جو سیٹھ صاحب ہیں ان میں ہمیں فرق کیا ہے, کام تو وہ کوئی نہیں کرتے, پیسہ 2,800 کما لیتے ہیں, ہمیں ملتا ہے 200. تو فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ کہ سیٹھ صاحب ڈائریکٹ ہیں پروجیکٹ دینے والے سے, ہم ڈائریکٹ کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو ٹیکنالوجی کا دور ہے. اب جو سیٹھ صاحب کے نیچے, ہر بیار کے نیچے کام کرنے والے وہ بھی ڈائریکٹ ہیں. وہ انڈیا کو کہتے ہیں یار تم دیتے 2 کروڑ روپے لیٹ سے فلانے آپریشن کا, ہمیں ملتا ہے آگے سے 20 لاکھ روپے, 1.80 تو ادھر چلا گیا. تم ایک کام کرو, اس کو 2 کی جگہ ہمیں 1 دے دیا کرو, بالکل تمہارا بھی 1 بچ جائے گا, ہمیں 80 کا فائدہ ہو جائے. صحیح بات ہے. تو وہ تو بنی ہے, وہ تو پہلے تیار بیٹھا ہوتا ہے, سستے میں کچھ بھی مل جائے. صحیح بات. اس کو تو دیکھیں, میں نے بارہا آپ کے پاس ایک ایگزامپل کوٹ کی تھی کہ میر جعفر اور میر صادق جو تھے, ان غداروں کے بچوں کو جب بھی انگریز سرکار بلاتی تھی اسٹائپنڈ دینے کے لیے تو کہتے تھے میر جعفر غدار کے بچے حاضر ہوں, اس کے وارث حاضر ہوں. تو ان کی نظر میں یہ میر جعفر ہی ہے کہ ایک بندہ جس قوم نے اپنی آغوش میں پالا ہے وہ اس مٹی کے ساتھ وفادار نہیں ہے, وہ ہمارا وفادار کدھر ہوگا؟ کل کو کوئی اور بڑا ریٹ لگا دے تو وہ ادھر جانے کو تیار. ان کو آج بھی اگر اچھے ریٹ میں کور کمانڈر ایڈجسٹ کر لینا کہ آپ کو چیف منسٹر بناتے ہیں, یہ اگلی فلائٹ پکڑ کے سارے سرمچار واپس پاکستان آئے ہوئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ آ نہیں سکتے کہ جتنے بندے انہوں نے مارے ہوئے اگلوں کے, تو اگلے قبائلی خود ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں گے, ان کے پاس اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. تو ان کو اقتدار سے غرض ہے, یہاں سے ملے, انڈیا سے ملے, را سے ملے یا ISI سے ملے, صحیح بات, انہیں پیسے سے غرض ہے, انہیں غرض عوام سے نہیں ہے. بالکل. شیر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت. جزاک اللہ. ناظرین آپ شہید سیالوی صاحب کو سن رہے تھے, ہم نے بلوچستان کے دیگر ایشوز پر بات کی, کافی اچھا تبصرہ رہا ان کے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.